نماز وہ رکن ہے جڑا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بلا دا تحفہ فرمایا، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اتھوں ہی لگایا جا سکتا ہے کہ نماز دین والے نے، حکم کرن والے نے عطا کیویں کیتی اور لین والے نے قبول کیویں کی۔ قبول کرن تو بعد دنیا کے اندر تشریف لیا کے مسلمانوں کو خالی دسیا نہیں کہ مومنوں تواڈے تے نماز فرض ہے، اس نماز دا حق ادا میرے کملی والے واسطے کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا، جو میں خطبہ کے اندر چند لفظ تواڈے سامنے تلاوت کیتے ہیں، فرمایا کہ الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز قائم کرو اور میرا ذکر کرو۔ نماز خود ہی اللہ کا ذکر ہے، اس کے اندر دو چیزاں پائیاں جانی ہیں، ایک کے رکن ادا کرنا، وہ اس نماز وضو کرنا، صاف کپڑے پہننا، پاک جسم ہونا، وقت دا ہونا، قبلے رخ ہونا، تکبیر اولا، اس بعد ثنا، الحمد، قرآن کی تلاوت، رکوع، سجدہ، تشہد، تسبیحات، اے ادائے نماز ہے، یہ رکن نے نماز پڑھن دے واسطے۔ اس تو اگلی چیز ہے اللہ رب العزت نے یاد کرنا، وہ ایک کیفیت ہے، اس کیفیت نو اپنے آپ تے طاری کرنا۔ نماز کے اندر بڑا بندہ کھڑا ہوئے، دھیان کدھرے ہوئے، دل کدھرے ہوئے، سوچ کدھرے ہوئے، تو پھر یہ کام تو نہیں بننا۔ دو چیزاں مکس ہون، ایک عمل ہو رہا ہوئے، دوسرا انسان کی کیفیت بھی ہوئے، اور کیفیت نو جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات تے تعریف فرمایا یا صحابہ پاک نے، اس طرح سے اثر نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم بندہ اس خیال کے اندر، سوچ کے اندر جو ہے نا کہ نظریہ دے بنا لینا، وہ بنان واسطے کم از کم جب بندہ نماز نیت لوے، نماز کی طرف رجوع کر لوے، ٹر پوے، مسجد کی طرف آ جاوے، اس کیفیت تک مکمل جب نہیں پہنچ سکتا تو بندہ کم از کم اتنی سوچ رکھے کہ یا اللہ میں تیرے حکم کی تعمیل کر رہا، یا اللہ میں تیرے حکم کی تعمیل کر رہا، اور کوئی مقصد نہیں۔ اور جیڑا رکن بھی ادا کرے، اس کیفیت میں بھی پا لے، یہ دونوں چیزاں جنیاں اکٹھیاں ہو جان، کائنات دا رب آندا ہے قد افلاح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا بے شک فلاح پا گیا کون؟ جس نے نماز پورے خشوع دے نال قائم کی۔ اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، اور جڑا انسان نماز نہ پڑھے لیکن
کفیت تک نہ پہنچ سکے، کفیت حضوری تک نہ پہنچ سکے، انہاں نمازیاں دے بارے بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک دے اندر فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ساہون ایک جہنم دا حصہ ہے، اور وہ حصہ ہے جس تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جہنم ہی بنا بنی۔ امام الانبیاء علیہ غلاموں، انسان نماز پڑھے، رکن بھی صحیح طریقے نہ ادا کرے، یہ پہلا سکھ لوے، سکھن تو بعد اور بارگاہ حاضر ہو جائے تو پھر اس کفیت نو اپنا لے۔ 3 آیات کریمہ تواڈے سامنے میں عرض کیتیاں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصلاۃ لذکری، فرمایا نماز قائم کرو اور میرا ذکر کرو۔ نماز قائم کرو اور مینوں یاد کرو، اور فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاں باغ مومن، کامیاب ہو گئے مومن جنہاں نے نماز ادا کی تھی پورے خشوع اور خضوع دے نال، اور فرمایا جہنم میں انہاں دے واسطے فویل للمصلین، جڑے نمازی نماز پڑھ دیں اور نماز دا حق ادا نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت ایک وقت آوے دا، ایک زمانہ آوے دا، مسجد کے اندر نمازی بہت ہون دے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن نمازی کوئی بھی نہ ہوگا، پڑھنے والے بہت ہوں گے لیکن نمازی کوئی نہ ہوگا۔ امام الانبیاء علیہ غلاموں، نماز اسی ادا کر رہے ہونے ہیں، ظاہری طور تے اسا ٹائم کٹے اپنا کاروبار چھوڑیا، کام چھوڑیا، ٹائم کٹیا مسجد کے اندر آ گیا، ویکھنا آوے کہ اسا مسجد کے اندر آ بھی گیا، ٹائم کٹیا بھی لے کے دی گیا، جی وہ حضوری والی کفیت نہیں ملی تو پھر ٹائم ضائع ہوا، پھر وقت برباد ہویا۔ اس کفیت نو عارفاں دے سلطان نے مد نظر رکھیا، اپنی زبان کے اندر ترجمانی کی سنا سلطان
فرمایا نماز قائم کرو اور میری یاد کرو نالے نماز قائم کرو نالے میری یاد کرو امام الانبیاء علیہ السلام نماز کوئی عام چیز نہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے نماز دین دا ستون ہے نماز پڑھنے والے کی عمر کے اللہ